اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو، کتنا کیش ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی قرضدار ہے تو کیا قرضدار پر بھی قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان تمام باتوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا آج کی ویڈیو میں ہم جواب دینے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہے کیا اور قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے صرف ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کے جسم پر بالوں کو گننا ناممکن ہے، اسی طرح قربانی کرنے والے کو اللہ جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس کا گننا بھی ناممکن ہے۔ جس طریقے سے قربانی کے جانور کے جسم پر بال بے شمار ہوتے ہیں، اسی طرح قربانی کرنے والے کو جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے وہ بھی بے شمار اور ان گنت ہوتا ہے۔ تو اس لیے قربانی یہ بہت ہی اجر و ثواب کا عمل ہے، اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ قربانی کون کرے گا، قربانی کس پر واجب ہوگی۔ تو ذہن میں رکھیے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے 6 شرائط علماء کرام نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر قربانی کرنے والا عاقل ہو، پاگل پر اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پر قربانی کرنے والا بالغ ہو، نابالغ بچے پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور چھٹے نمبر پر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہو، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ جو وہ قربانی کرے گا تو اس کی نفلی قربانی ہوگی، واجبی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا، اس کے اخلاص کے مطابق دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو قربانی نہ کرنے پر اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے جو مقررہ نصاب ہے اس تک پہنچنا لازمی ہے۔ مقررہ جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت موجود ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سونا، دوسرے نمبر پر چاندی، تیسرے نمبر پر مال تجارت، چوتھے نمبر پر نقدی یعنی کیش، اور 5ویں نمبر پر ضرورت سے زائد سامان، حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہوگا وہ بھی شامل ہوگا۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان 5 چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہیں بنتی تو قربانی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا موجود ہے، کچھ تھوڑی بہت چاندی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے، اور مال تجارت بھی اس کے پاس موجود ہے، اور ضرورت سے زائد سامان بھی کچھ اس کے پاس موجود ہے، اس کی بھی مالیت لگے گی۔ ان ساری چیزوں کی قیمت لگے گی، اور ان کی قیمتوں کو ملا کر
اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے اس تک اگر پہنچ جاتا ہے نصاب، تو پھر یہ صاحب نصاب ہے، پھر مالک نصاب ہے، پھر اس پر قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر 52.5 تولہ چاندی تک نصاب نہیں پہنچتا تو پھر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ کچھ خواتین کی طرف سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سونا موجود ہے، 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ، تو کیا ہم صاحب نصاب ہوں گی، ہم پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے اور سونا آپ کے پاس 1 تولہ ہے یا 2 تولہ ہے اور صرف سونا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی چاندی نہیں ہے، نقد پیسے نہیں ہیں، مال تجارت نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، تو پھر سونا جو ہے 7.5 تولے ہوگا تو تب قربانی واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس 1 تولہ یا 2 تولے سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ نقد پیسے ہیں، کچھ کیش ہے یا کچھ چاندی ہے یا ضرورت سے زائد کچھ سامان ہے، تو پھر اس کی مالیت لگائیں اور ساتھ سونے کی مالیت لگائیں۔ سونا اور کیش ملا کر، سونا یا ضرورت سے زائد سامان ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں پہنچتا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اکثر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس صرف سونا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے، 2 تولہ ہے، 1 تولہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کچھ کیش موجود ہے تو آپ اس کو اور سونے کی مالیت لگائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ ہو جائے گا، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرض دار ہیں، ہم پر قرض ہے تو ہم قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ پر قرض ہے تو آپ کے پاس جتنی مالیت موجود ہے، آپ اس مالیت میں سے قرض کی جو اماؤنٹ ہے، جو رقم ہے، اس کو مائنس کریں گے۔ اگر اپنی مالیت میں سے قرض کی رقم کو آپ مائنس کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس جو مالیت بچتی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یعنی نصاب کو پہنچتی ہے، تو پھر تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس جتنی مالیت ہے اس میں سے آپ نے قرض کی رقم کو نکال دیا، مائنس کر دیا، اور اس کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آپ کے پاس نہیں بچتی، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی کوئسچن ہو، آپ ہم سے کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو انفرادی طور پر بھی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔